1,24,000 انبیاء کی نبوتیں ختم ہو جائیں، اگر بیعت کر لے تو 1,24,000 انبیاء کی بیعت ختم ہو جائے، اور اگر سر دے دے تو 1,24,000 انبیاء کے 3 کو بچا لے۔ صلوات بھیجیے۔ نہ ہم آج تک حسین کو پہچانے نہ حسن کو پہچانے۔ اب کچھ بعض ملا جو ہیں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام جو تھے معاذ اللہ نہ کرے نواشر کہ بڑے تند مزاج کے بھری کیسی بات کرو، نبی اور امام کے مسئلے میں معصوم نہ تند مزاج ہوتا ہے نہ سرد مزاج، معصوم اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو حسن بھی وہی کام کرتے، اور حسن کی جگہ حسین ہوتے تو حسین بھی وہی کام کرتے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے ہذان امامان ان قاما ان قعدا، یہ 2 امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام، قیام انقلاب لائیں تب بھی امام ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کی دوسری حدیث، اور رحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی دوسری حدیث کیا ہے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد، سب کے سب محمد ہیں۔ پتہ چلا یہ محمد ہیں کتنے؟ اب 14 معصومین میں دیکھیے گا کتنے محمد ہیں، کتنے علی ہیں۔ اب ہم بتاتے چلے 2 حسن ہیں، 2 حسین ہیں، 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی بسطیدان محترم۔ یہ محمد کے دن، یہ علی کے دن، یہ حسن کے دن، یہ حسین کے دن، یہ تربیت یافتہ لوگوں کے لیے یہ درسگاہ حسین ابن علی کی۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوتے ہی جیسے ہی جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، کیا کہنے لگے، کس طریقے سے کہا؟ آپ کو مبارکباد بھی، تہنیت باد بھی، مبارکباد کے بعد تہنیت۔ مبارکباد یعنی زندگی کی، تہنیت یعنی شہادت کی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام ننھے 2 بچے آ گئے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ جیسے امام حسن آتے ہیں تو امام حسن کا منہ کو چومتے ہیں، امام حسین کا گلا چومتے ہیں۔ اب دونوں بچے ہیں، 1 سال کا فرق ہے، احساس پیدا ہو گیا۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن دوڑتے ہوئے بی بی فاطمہ زہرا کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے مادر گرامی، یہ میرے نانا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کا گلا چومتے ہیں، میرا منہ چومتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے حسین گئے، اے مادر گرامی، میرا بھائی حسن کا منہ چومتے ہیں، میرا گلا چومتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ بات لے کر فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس آئی۔ جیسے آئی سوال کیا، سوال کرنے کے بعد کہا، بیٹی کیا برداشت کر سکوں گی؟ بس آنکھوں میں اشک آ گئے، اور آنے کے بعد کہا، آئین علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب یہاں آؤ اور زہرا کے پشت پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کے شانوں کو پکڑ لو۔ چونکہ زہرا نے وہ تفصیل پوچھی ہے کہ جسے میں بتاؤں گا تو زہرا گریہ کرے گی۔ ایک مرتبہ بتانا شروع کیا، بتاتے بتاتے اس منزل پر آئے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اے زہرا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اے زہرا، حسن کا گلا حسین کا گلا اس لیے چوما کہ یہی گلا ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا شمرکند خنجر چلا رہا ہوگا۔ اور میں نے حسن کا منہ اس لیے چوما کہ حسن کو ان کی بیوی جودہ بنت اشد کی بھانجی، ہاں، امام حسن علیہ السلام کی بیوی زہر حلاحل دے گی، اور دینے کے بعد حسن کے جگر سے 72 ٹکڑے گریں گے۔ کہا یہ کیوں ہوگا اور کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہوگا، لیکن اس وقت کیا آپ ہوں گے؟ بی بی نے پوچھا، بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں ہوں گے۔ کہا پھر یہ کیسا مرحلہ ہوگا؟ ارے میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ میرے بچے پہ مجلس کون کرے گا؟ ایک مرتبہ بی بی چیخ مار کر رونے لگی،
روتے روتے غش کے عالم میں آئی. بابا بتاؤ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے تسلی دی، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بزرگ بزرگوں کا ماتم کریں گے، جس کی بیٹیاں بیٹیوں کا ماتم کریں گے، ہر ایک دوسرے کو پرسا دیں گے. یہ کہنے کے بعد بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگارا میرے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا. آخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمین.